بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقۃ السر ہے، صدقۃ السر یہ بڑا مفصل باب ہے، صدقہ کا باب بڑا مفصل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاکاری حرام ہے، دکھاوے کے لیے کوئی بھی نیک کام اس میں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے کام انجام دیں یا اللہ کی خوشنودی کے ساتھ غیر خدا کی خوشنودی کو بھی شامل کیا جائے، دونوں شرک کے زمرے میں آتے ہیں، شرک خفی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ انسان کی نیت کسی بھی کار خیر میں، نماز میں، روزہ میں، حج میں، انفاق فی سبیل اللہ میں ریاکاری ہو، نیت انسان کی ریاکاری ہو تو وہ شرک خفی کے زمرے میں آتا ہے، حرام ہے، اور اس سے عمل جو ہے وہ حبط ہو جاتا ہے۔ بیطوین اردو میں آپ اس کا ترجمہ ضبط کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح حکومت بعض چیزیں ضبط کر لیتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بعض اعمال کو ضبط کر لیتا ہے، یعنی اس کا کوئی اثر اور نتیجہ باقی نہیں رہتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریاکاری کے علاوہ یعنی دکھا کے صدقہ دینے کا بھی حکم ہے اور چھپا کے صدقہ دینے کا بھی حکم ہے، البتہ دکھا کے اس طرح دیں کہ نیت ریاکاری نہ ہو۔ نیت ریاکاری ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ صرف فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 171 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے سے صدقہ دینے والوں کی تعریف کی ہے، کہا دونوں اچھا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، یعنی اگر آپ صدقہ ظاہر کر کے دیتے ہیں، علانیہ جسے کہتے ہیں، فنعما ہی، یہ بھی اچھی بات ہے۔ یہ دیکھیں کس انداز میں دونوں کو پسندیدہ بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، توجہ فرمائیے گا، دونوں کو چھپا کے دینے اور دکھا کے دینے دونوں کو پسندیدہ بھی قرار دیا ہے، اور ایک مخصوص انداز میں چھپا کے دینے کی برتری کو بھی ظاہر کیا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، نعما یعنی بہت اچھا ہے، جیسے کہتے ہیں اسی نعمہ سے ہے، نعم ہاں کے معنی میں ہے۔ نعما ہی یعنی یہ بھی اچھا عمل ہے، یہ بھی اچھا عمل ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر چھپا کے وہ فقراء کو دے دو، جیسے کہ کئی روایات میں ہیں دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، اس طرح کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ یہ دیکھیں چھپا کے دکھا کے دینے کے لیے بارے فنعما ہی ایک اچھا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر چھپا کے فقراء کو دے دو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے خیر کا، خیر ہم کہتے ہیں خیر افضل تفضیل ہے۔ جس طرح ہے نا ایک مجتہد عالم ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے، ایک عالم۔ عالم سمپل عالم ہے، عالم جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اس کو عالم کہتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ ام المومنین کا یہ فرمان نقل کیا ہے، کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، یہ ام المومنین کا فرمان، رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم امیر المومنین کے پاس تھا۔ عالم کا مطلب یہ خیر اخیر کے معنی میں ہے، بہت اچھا، صرف اچھا بھی نہیں ہے، بہت اچھے کے معنی میں ہے، اور اگر چھپا کے دے دو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو عمل بھی آپ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اس سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ علیکم بالصدقہ، علیکم بالصدقہ، یہ پورا چیپٹر اس قابل ہے کہ وہ سارا میں آپ کو سنا دوں انشاءاللہ۔ میرا ارادہ ہے کہ یہ سارا چیپٹر آپ کو سنا دوں گا۔ اب ایک خطبہ یا دو خطبے میں بیان ہوں
کہ اس کے کیا آثار ہیں، ظاہری طور پر دینے کا کیا ہے، چھپا کے دینے کے کیا ہیں، ڈائریکٹ فقیر کے ہاتھ میں آپ دیتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے، کسی کو دیتے ہیں وہ آگے کسی کو دیتا ہے، وہ آگے کسی کو دیتا ہے۔ کورونا کے موقع پر میں نے 80 والی روایت بیان کی تھی۔ 80 واسطوں سے اگر کوئی مدد، پیسہ مستحق تک پہنچتا ہے، اگلی صف میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 50 ہوں گے، 50 شاید مشکل ہو، چلو 50۔ اس پہلی مومن نے وہ صدقہ نکالا، ساتھ والے کو دیا، انہوں نے اس کو دیا، انہوں نے اس کو دیا، انہوں نے اس کو دیا، اور آخر میں فقیر کو دیا۔ جی ان 50 کے 50 کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا اجر اس کو ملے گا جس نے جیب سے نکال کے آگے چلایا ہے۔ یہ 80 کی روایت میں نے سنائی تھی، یہاں ہزاروں کی بھی باتیں ہیں۔ 1000 واسطوں سے بھی ایک صدقہ جی اور کسی فقیر تک پہنچتا ہے، ان تمام واسطوں کو اتنا فل اجر ملتا ہے جتنا اجر اس مومن کو ملتا ہے جس کی جیب سے یہ صدقہ کی رقم جو ہے نا وہ نکلی ہے۔ اور میں یہ بھی روایت پڑھ کے آ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے جو بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے نا، اس کی وصولی کے لیے میں کسی کو وکیل بنا کے بھیجتا ہوں، وکیل بنا کے بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ وہ فرشتوں کو وکیل بناتا ہوگا، اور کہ جنات تو اللہ تعالیٰ وکیل نہیں بنا سکتا، وکیل بناتا ہوں۔ صدقہ وہ نیکی ہے کہ میں خود وصول کرتا ہوں، خدا فرماتا اس کے لیے کسی فرشتے کو وکیل نہیں بناتا کہ فلان مومن صدقہ دے رہا ہے، جا کے اسے وصول کرو اور اس کے نامہ اعمال میں اس کا اندراج کرو، ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری روایات ہیں۔ جلدی فرمایا علیکم بالصدقہ، صدقہ دیا کرو، فإن فيها 10 خصال، صدقے میں 10 خصلتیں ہیں، صدقے 10 فائدے ہیں۔ 5 فی الدنیا، 5 فائدے صدقے کے آپ کو دنیا میں ملتے ہیں، و15 فی الآخرہ، 15 فائدے آپ کو اس کو آخرت میں ملتے ہیں۔ اما الدنیا فتطہیر اموالکم، تمہارا مال پاک ہو جاتا ہے صدقے کے نتیجے میں۔ صدقہ واجب صدقہ کو کہا جاتا ہے، جو زکوٰۃ اور فطرہ ہے، جو عید کے دن ہم نکالتے ہیں، یہ واجب صدقہ ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو دینے والا اگر سید نہیں ہے تو پھر اس کو سید نہیں کھا سکتا، حرام ہے۔ اور اسی لیے اہل سنت کی تعویذ میں لکھا ہوا ہے، یہ خمس کا فلسفہ ہے نا، خمس کا فلسفہ یہ ہے کہ سادات پر صدقہ حرام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خمس کو واجب قرار دیا ہے تاکہ آدھا مستحق فقراء کو دیا جائے۔ مجھے تعجب ہے ان فقہا پر جو کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے نا وہ کوئی خمس واجب نہیں ہے کیونکہ کوئی جنگ نہیں ہے، جب جنگ نہیں ہے تو پھر مال غنیمت نہیں ہے۔ 10واں سپارے میں ہے نا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، کہتے ہیں اس سے مراد مال غنیمت ہے۔ میرے بھائی اگر صدقہ صرف مال غنیمت میں واجب ہے، وہ خمس صرف مال غنیمت میں واجب ہے، تو چلو جن زمانوں میں جنگیں ہوتی تھی مال غنیمت آتا تھا، کفار سے چھینا جاتا تھا، اس وقت کے سادات کو مل جاتا ہے۔ آج کل کے سادات کیا کھائیں گے؟ وہ تو بیچارے وہ خمس کے فلسفے سے محروم ہیں۔ میں نے سنا ہے آزاد کشمیر اسمبلی میں اس کو پاس کیا گیا ہے کہ خمس جو ہے نا وہ آمدنی میں سے بھی اگر کوئی بچ جائے تو اس کا خمس دو۔ ابھی میں نے کنفرم نہیں کیا ہے، لیکن بہت سارے علماء کرام کے بیانات آ چکے ہیں، اخبارات میں مضامین آ چکے ہیں کہ بھئی صرف مال غنیمت تک محدود نہ رہو، ہر آمدنی میں جو ہے نا وہ خمس دو، چونکہ اس میں سادات کا حصہ ہے۔ زکوٰۃ عام صدقوں کو آپ نہیں دے سکتے، لہذا خمس میں سے آدھا حصہ وہ سادات کا ہوگا۔ اچھا جی، تو اس میں ایک تو تمہارے مال پاک ہو جاتے ہیں، تمہارے بدن بھی پاک ہو جاتے ہیں، صدقہ کے نا بدن پاک ہو جاتے ہیں۔ وَدَوَاءُ مَرْضَاكُمْ، تمہارے مریضوں کا علاج بھی اسی صدقے میں ہے۔ وَدُخُولِ الْمَسَرَّةِ فِي الْقُلُوبِ، لوگوں کے دل خوش ہو جاتے ہیں اس کے صدقے کے نتیجے میں۔ وہ روایت آپ کو یاد ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، فرمایا روز قیامت ایک سایہ ہوگا، اس سایہ کے نیچے 3 آدمی کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی، ان میں سے ایک یعنی مومنین سے اپنے مومن بھائی سے نیکی کرے، اس کی مصیبت میں کام آئے، وہ ادخال السرور فی قلبہ، اس کا دل خوش کرے۔ صدقے کے نتیجے میں جس کو بھی آپ صدقہ دیں گے اس کا دل خوش ہوگا، اور ادخال السرور فی قلب المؤمن خود ایک عبادت ہے اور کار ثواب ہے۔
وہ زیادت الاموال، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ دنیا کے فائدے ہیں، اور ظاہر دونوں کا مطلب ہے وسعت الرزق، رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتا ہے. اما فی العقبہ، آخرت میں صدقے کے کیا فوائد ہیں؟ ذل فی القیامہ، روز قیامت ایک سایہ ہوگا. جی ہاں، سہولت الحساب، حساب کتاب میں بھی جو ہے نا وہ سختی نہیں کی جائے گی. رجحان المیزان بالثواب، یہ آپ کی میزان عمل میں وہ ثواب کو جب رکھا جائے گا، صدقہ کے نتیجے میں آپ کے اعمال کا ثواب کا وزن بڑھ جائے گا. یہ روز قیامت کی بات ہے. جواد علی الصراط، یہ آج کی بات ہے. پل صراط سے تیز رفتاری سے گزر سکے گا وہ آدمی جو پابندی صدقہ دیتا ہے. وہ درجۃ الاعلی، صدقہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ روز قیامت مقام بلند عطا فرماتا ہے. دنیا کے فائدے الگ ہیں اور آخرت کے فائدے الگ ہیں. داو مرزاکم بصدقہ بھی ہے. یہ الصدقۃ تدفع البلاء، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تطفی غضب الرب، یہ وہ آتش غضب رب کو گل کر دیتا ہے اور بجھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اب اس کے دنیوی اور اخروی فوائد سے ہمیں بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے.